الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج بہت ہی پیارا اور اہم ترین موضوع کہ جس موضوع کو سن کر ہر عاشق کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو دنیا میں آئے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، انشاءاللہ قبر میں جائیں گے بھی تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، اور آخرت میں اٹھیں گے تو مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے انشاءاللہ۔ تو عاشق کے تو دل روشن ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے محبوب کے نام کو سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے مختصر وقت کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں، کیونکہ اس موضوع پر صرف چھوٹی سی نشست میں تو بات نہیں ہو سکتی، انسان اس موضوع پر سال بھی بات کرے تو کم ہے۔ جو جتنا اس میں اگر غوطہ لگاتا ہے، جو جتنا اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر اتنے انوار و تجلیات کو ڈالتا ہے اور باتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ اپنی مختصر نشست میں اس موضوع پر چند اہم ترین باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی مخلوق میں ہر اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے اپنے محبوب اعظم کو اپنی مخلوق میں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ ٹھیک جس طریقے سے رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم جیسا کسی کو نہیں بنایا، ویسے ہی رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم جیسا نام بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جی یہ بات ابھی پیش کروں گا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ کی ذات کو رب نے چھپا کے رکھا، ویسے ہی ان کے نام کو بھی چھپا کے رکھا تھا کہ جب ہماری حکمت ہوگی تو ہم اپنے محبوب اعظم کو ظاہر بھی فرمائیں گے اور ان کے نام کو بھی واضح فرما دیں گے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی پیارا نام عطا فرمایا۔ وہ نام محمد ہے۔ کیا ہے بولیں؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء نے اس بات کو لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے 4 مقامات پر اپنے محبوب اعظم کا اس نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی اس میں محمد کے ساتھ رب العالمین نے قرآن میں 4 مقامات پر اپنے محبوب کو یاد فرمایا۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک جگہ۔ نمبر 2 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 2۔ تیسرا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور چوتھا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا ان 4 مقامات پر رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم کا ذکر نام کے ساتھ اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد احادیث طیبہ میں بھی یہ بات واضح ہے کہ خود تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے اعتبار سے واضح فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر
اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، کہ میرے لیے کئی نام ہیں. بولو نا سبحان اللہ. میرے لیے کئی نام ہیں. پھر حضور نے سب سے پہلے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں. ماحی وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کا ذریعے رب العالمین کفر کو مٹا دیتا ہے. تو یہاں پر حدیث پاک کے اندر خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ رب العالمین نے میرا نام محمد رکھا ہے. میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، اور مجھے رب العالمین نے اور بھی نام عطا فرمائے. فرمایا خود حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، کہ سارے لوگوں کا حشر قیامت میں میرے قدموں پہ کیا جائے گا. سب قیامت والے دن میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس اعتبار سے رب العالمین نے مجھے حاشر بھی بنایا ہے. اور پھر آقا کریم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں. میں کیا ہوں؟ عاقب بھی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا عاقب رسالہ کب سے چھپتا ہے. میں عاقب بھی ہوں. تو حضور نے فرمایا خود اس کی وضاحت کہ عاقب کیا ہوتا ہے. فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. یعنی مجھے رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر ہمارے علماء نے لکھا کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناموں کا ذکر فرمایا. اتنی بات سننے کے بعد ہم تھوڑی بات کو اپنی آگے چلاتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے کل اللہ رب العالمین کے نام پر سنا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں رب العالمین کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بیک سائڈ پہ قرآن میں حضور کے بھی 99 نام موجود ہیں. اس اعتبار سے ہمارے علماء نے لکھا کہ صرف 99 نام نہیں، ہمارے آقا کے نام کتنے ہیں. تو مواہب اللدنیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے 400 سے زیادہ نام عطا فرمائے. کتنے؟ 400 سے زیادہ نام. اور مواہب اللدنیہ کے اندر باقاعدہ صرف تعداد نہیں بلکہ حروف تہجی کے ساتھ وہ نام بھی موجود ہیں. ناموں کو بھی لکھا کہ رب العالمین نے وہ کون سے 400 نام اپنے محبوب اعظم کو عطا فرمائے. بات یہیں پوری نہیں ہوتی. قاضی ابو بکر ابن عربی کی جو تفسیر ہے احکام القرآن، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم کو 1000 نام عطا فرمائے. رسول اللہ کے کتنے نام؟ 1000 نام رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں. اور یہاں بھی بات پوری نہیں ہوتی. ہمارے علماء جب بات وضاحت کرنے پر آتے ہیں تو یہاں تک اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے بھی زائد نام ہیں. یہاں تک کہ شفا کی شرح نسیم الریاض کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی نے اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے 2200 نام عطا فرمائے. یعنی 2200 نام رب العالمین اپنے محبوب کو عطا فرمائے. یہ علماء نے اقوال لکھے. اب آپ کو پتا ہے کہ قاضی ایاز کتنے بڑے عاشق ہیں. شفا شریف کے جو مصنف کتنے بڑے عاشق ہیں اور ان کو رب العالمین نے کتنا بڑا مقام دیا. یہاں تک کہ انہوں نے جو کتاب لکھی الشفا شریف، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی فضیلت میں، اس کے مصنف نہیں، اس کتاب کی فضیلت میں علماء نے لکھا کہ جس خوش نصیب کے پاس ان کی کتاب الشفا ہوگی رب العالمین اس کے گھر کو آگ لگنے سے بچا کے رکھے گا. ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے. اس کے مصنف بھی بہت بڑے عاشق اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں. یہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا، انہوں نے بھی، اور خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے بھی لکھا. بہت بڑے دونوں امام عاشق، ہر ایک ان کو مانتا ہے. دونوں نے مختلف
اقوال کے ساتھ اس بات کو لکھا، اور نسیم الریاض کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی اس بات کو لکھا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نام تو 2000 سے زائد دیے، یہ تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن رب العالمین نے 33 نام اپنے محبوب کو اپنے عطا فرمائے ہیں۔ 33 نام جو رب کے خود کے ہیں وہ رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ 33 اور اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ کون سے وہ 33 نام ہیں کہ جو رب کے بھی ہیں اور رب نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ لوگ خدا اور اس کے رسول کے درمیان جدائی کی بات کرتے ہیں، رب نے تو فرمایا جو ہمارا نام ہے ہم وہ مصطفیٰ کو دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمارے محبوب اعظم کی شان کو گھٹانے میں لگنے کی کوشش کرتے ہو؟ سنو، جو ہمارے نام ہیں ہم نے کسی کو نہ دیے اتنے نام جو اپنے محبوب اعظم کو عطا فرمائے۔ 33 نام ایسے ہیں کہ جو رب العالمین کے بھی ہیں اور رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے۔ یہ سننے کے بعد ہمارے علماء نے اس بات کو بھی وضاحت سے لکھا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام توقیفی ہیں، میں نے کل وضاحت کی تھی کہ جن کا جاننا اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر موقوف ہے، ٹھیک ہے؟ جو رب العالمین نے اپنے نام بتائے، جو اس کے محبوب نے اللہ کے نام بتائے، وہی نام ہم بول سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نام پیدا نہیں کر سکتے، کوئی نیا نام نہیں رکھ سکتے، یہ تو آپ نے سن ہی لیا تھا کل۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء نے لکھا کہ جس طریقے سے رب العالمین کے نام توقیفی ہیں، ایسے ہی اس کے محبوب اعظم کے نام بھی توقیفی ہیں، تو اس کے محبوب اعظم کے بھی وہی نام ہم پکار سکتے ہیں کہ جس کو یا تو رب نے خود بیان کیا ہے یا اس کے محبوب نے بیان کیا ہے، یا رب العالمین کی طرف سے القاء ہونے کے باوجود آپ کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے۔ ہاں، اس کے سوا حضور کی تعریف تو کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے تحت رہتے ہوئے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی عظمت کو تو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بطور نام ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کی پابندی کریں کہ جو نام رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں یا احادیث طیبہ میں آئے ہیں، انہی ناموں سے ہم اللہ کے محبوب کو پکاریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب رب العالمین اپنے محبوب کو نام کیا دیا ہے؟ بولیں محمد۔ بہت پیارا نقطہ ہے، کیا نام دیا ہے؟ محمد۔ فرمایا یہ کس سے بنا ہے؟ فرمایا یہ حمد سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ حامیم دال۔ فرمایا رب العالمین نے اس نام کو جو بنایا تو یہ محمد نام یہ حمد سے نکلا ہے۔ فرمایا اس کے نکلنے پر ہی بندہ غور کر لے کہ رب نے اپنے محبوب کا نام کتنا پیارا رکھا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ جب اس کا معنی آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو خود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس ذات کے نام میں اتنی عظمت ہے تو رب نے ان کی ذات کو کتنا با کمال بنایا ہوگا۔ نام جب بے نظیر و بے مثال رکھا، نام جب وہ یکتا رکھا تو ان کی ذات کو رب نے کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا۔ فرمایا سنو، محمد لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا هو الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ فرمایا لغت میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ محمد کس کو کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں تم بس ہر وقت نبی کی تعریف کرتے ہو، تم نبی کی تعریف کرتے ہو۔ ہم نے کہا کیا کرے، رب نے نام ہی محبوب کا ایسا رکھا ہے، ہم کو نہ بول، رب سے بات کر، اس لیے کہ رب نے نام ایسا رکھا ہے۔ رب نے نام رکھا محمد، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور ہر وقت جس کی شان کو ذکر کیا جائے وہ محمد ہوتا ہے۔ اور یہ رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم کے سوا کسی کو نام عطا نہ فرمایا۔ فرمایا اس کا دوسرا معنی بھی ہے، ایک تو معنی کیا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا الذی یستحق ان یحمد مرۃ بعد اخری۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کا حق یہ ہے کہ ان کا ہر وقت ذکر خیر کیا جائے، یعنی ہر وقت جس کی تعریف کی جائے، جس کا سب سے زیادہ مخلوق میں ذکر کیا جائے اور جس کی بار بار تعریف و ثنا بیان کی جائے، اس با کمال شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا
کہ اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو نام کتنا پیارا عطا کیا۔ اب فرمایا کہ رب العالمین نے جس طریقے سے کئی چیزوں کے اندر آمینہ کے لال کو تمام انبیاء سے ممتاز رکھا، اسی طریقے سے رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم کو جو نام رکھا نا، اور اس نام کو رب نے اپنے نام سے بنایا، یہ شان کسی نبی کو نہیں ملی۔ جتنے انبیاء کے نام ہیں تو ان انبیاء کے نام رب العالمین کے نام سے نہیں بنے۔ اگر کسی ذات پاک کا نام اگر خدا کے نام سے بنا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ تو میں سنو کیوں کہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو نام محمد عطا کیا، یہ کس سے بنا ہے؟ حمد سے۔ اور رب العالمین کا نام ہے محمود، یہ بھی حمد سے بنا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود بھی اللہ کا نام ہے، فرمایا رب کا نام محمود ہے، یہ بھی حمد سے بنا۔ مصطفیٰ کا نام محمد ہے، یہ بھی حمد سے بنا۔ تو رب اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے، اے ظالموں، تم میری ذات اور مصطفیٰ کی ذات کو جدا مت کرو، مجھے دیکھو کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو رکھا ہے۔ جس لفظ سے میں نے اپنا نام بنایا ہے اسی سے مصطفیٰ کے نام کو بنایا۔ یعنی رب العالمین نے اتنی بھی جدائی کو ذکر نہیں کیا اور اتنی بھی جدائی کو باقی نہ رکھا، فرمایا جس طریقے سے میرا نام حمد سے بنا ہے ایسے ہی میرے محبوب کا نام بھی حمد سے بنا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، عقیدے میں جتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں نا، انسان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، جتنے مسائل ہو جاتے ہیں، شک و شبہات ہو جاتا ہے نا، یہ اس کی کاٹ کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ رب نے مصطفیٰ کو مقام کیا دیا۔ جس کی شان اتنی بلند ہو، تو جس رب نے اتنی شان بڑھائی ہو، تو فائدہ اسی میں ہے کہ اللہ کے بندے بھی اسی آقا کی شان کو ذکر کریں، تاکہ اس سے ان کے دل کے اوپر بھی رب العالمین کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہو۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، اس بات کو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا مرقات کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو محمد فرمایا وہ کس حیثیت سے فرمایا، وہ کس حیثیت سے فرمایا؟ کئی باتیں تو آپ نے پہلے سنی۔ علامہ علی قاری مرقات کی مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لَهُ مِنَ الْمَحَامِدِ وَصِفَاتِ الْحَمْدِ مَا لَا يُجْمَعُ لِغَيْرِهِ۔ بڑا بنیادی نقطہ، یہ 10ویں صدی کے بزرگ ہیں علامہ علی قاری، مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوق میں سے آپ کے اندر وہ صفت رکھی ہیں جو کسی اور میں نہ رکھی، اس لیے رب العالمین نے کسی کو نہیں، آپ کو محمد فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ صفت عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی، تو جس کو وہ صفتیں ملیں جو کسی کو نہ ملے تو وہی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس عظیم ذات کو محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب فرمائیں کہ تم اس بات پر غور کرو، وقت کم ہے تبھی بات میں تھوڑا سوچ رہا ہوں جلدی مواد آپ تک پہنچا دوں۔ فرمایا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اعظم کی ذات کو یکتا بنایا، بے نظیر و بے مثال بنایا، ویسے ہی رب نے اپنے محبوب کے نام کو بھی بے نظیر و بے مثیل بنایا، ٹھیک ہے، بے مثال بنایا۔ جیسے مصطفیٰ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں، ویسے ہی مصطفیٰ کے نام کا کوئی ثانی نہیں۔ حقیقتاً محمد جس ذات پر جچتا ہے اور جس ذات پر حقیقتاً بولا جائے گا، اور جب معنی کو سامنے رکھ کر بولا جائے گا تو وہ صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو آمینہ کے لال کی ذات ہے، اس کے سوا کسی ذات پر اس اعتبار سے یہ نام نہیں جچے گا جو مصطفیٰ پر جچے گا۔ فرمایا اب تم اس بات میں غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لائے دنیا میں، حضرت آدم سے لے کر اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک سے پہلے تک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ولادت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت تک کتنے شہنشاہوں کے گھر پہ اولادیں ہوئی ہوں گی؟ بولو کتنے لوگوں کو یہاں اولاد ہوئی؟ تبھی تو نسل چل رہی ہے۔ اور کتنوں نے کتنے اچھے اچھے نام رکھے، لیکن کسی نے بھی اب تک محمد رکھا ہی نہیں تھا۔
کسی نے محمد رکھا نہیں، فرمایا کتنے شہنشاہوں کے گھر پہ اولاد آئی، کتنوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر چن چن کر نام رکھے، لیکن کسی کو بھی محمد نام یاد نہ آیا، نہ ذہن میں آیا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ رب نے یہ نام اپنے محبوب کے لیے چھپا کے رکھا تھا۔ فرمایا یہ نام ہوگا تو اسی ذات کا ہوگا کہ جس ذات کے کوئی ثانی نہیں، اس لیے کہ ہماری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے محبوب کے نام جیسا کسی اور کا نام ہو اور کوئی یہ شک و شبہ کرنے لگ جائے کہ محمد ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ فرمایا جس طریقے سے ہمارے محبوب کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں، ویسے ہی ہمارے محبوب کے نام جیسا کسی کا نام نہیں۔ اب یہاں پر غور کرنا، فرمایا رب العالمین نے اتنی بھی برابری برداشت نہ کی کہ میرے محبوب جیسا کسی کا نام ہو۔ یہ باتیں کہاں ان کے پاس ملیں گی؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھا؟ کیا انہوں نے درس قرآن دیا؟ افسوس کی بات ہے جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارے منہ سے کبھی اس نبی کی عظمت کو نہیں ذکر کیا۔ کہتے ہیں بھائی تم لوگ سیرت پر بات نہیں کرتے، سیرت بتاؤ نا سیرت۔ ہم نے کہا جاہل آدمی سیرت سے پہلے اس ذات کی عظمت بتا، جب عظمت دل میں جمے گی تو خود ہی سیرت پر عمل ہوگا۔ تو کہتے ہیں سیرت بتا، ہم نے کہا پہلے عظمت بتا، اس لیے کہ جب تک عظمت نہیں ہوگی تو سیرت کہاں سے دل میں آئے گی؟ بھائی آپ اسی ذات کو فالو کرو گے نا کہ جس کی عظمت آپ کے دل میں ہو، بولو یار، جس کی شخصیت نہ بنی ہو آپ کے سامنے، آپ اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو تو تم تو ظالم ہو۔ تم نے تو مصطفیٰ کی شخصیت معاذ اللہ لوگوں کی نظر میں ایسے پیش کی ہے جیسے کوئی بڑے بھائی جیسا ہو، اس سے بھی کم تم عزت کرو۔ نبی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی میں کوئی طاقت نہیں، تو ایک مسلمان کیا ایک ہندو ایک عیسائی کھڑا ہو جائے، وہ کہے بھائی جب تمہارا نبی کچھ نہیں کر سکتا تو چھوڑو ہمارے نبی کو مان لو نا۔ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو بیماروں کو، میں بڑا نقطہ بتا رہا ہوں اہم، حضرت عیسیٰ تو بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت نہیں، تو چھوڑو اپنے نبی کو، آ جاؤ ہمارے نبی کے پاس۔ تم نے تو نبی کا تعارف یہ کروایا، تم نے تو نبی کا تعارف یہ کروایا، اور آؤ فاضل بریلوی کے پاس، جب انہوں نے مصطفیٰ کے تعارف کروایا تو کہا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تناہی سے ہیں بری، حیراں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کا تعارف۔ پھر بریلوی کے تاجدار نے یہ بھی بتا دیا کہ سن تو سوچ کے کیا کیا کہوں، فرمایا کچھ کہنے سے نہ بنی سن، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اعلیٰ سے کہتے قلم توڑ دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت۔ تم تو نبی کا تعارف کیا کرواتے، سنو ہمارے نبی کے ایک ایک بس پر انشاءاللہ بات کریں، اس سے بڑھ کر ہماری کیا معراج ہو سکتی ہے۔ اور میں نے چن چن کر آپ کے لیے موضوع رکھے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ سنو اور آپ کا شوق ہے، جب اس نبی کی محبت سنو گے نا تو دل بھی نبی کی محبت میں دھڑکے گا، پھر واللہ موت کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے موت تو ہے کہاں، تو آ تاکہ اتنے پیارے آقا کے دیدار تو کر سکوں، اتنے مصطفیٰ کو دیکھ تو سکوں۔ فرمایا یہی تو بات ہے کہ انسان کے تعارف کے اندر فرق ہوتا ہے۔ فرمایا اب اس بات کو غور سے سنو کہ رب العالمین نے اس معاملے میں بھی اس چیز کو برداشت نہ کیا۔ قاضی ایاز نے اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جب قریب تھا نا تو اس سے پہلے یہ بات بہت مشہور ہو گئی، کیونکہ توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، زبور میں بھی ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے دور کے اندر بھی یہود و نصارہ بڑے بڑے عالم تھے اور کتنے حضور کے نام کا کلمہ بھی پڑھا انہوں نے۔ فرمایا اب توریت زبور وغیرہ میں ذکر تھا، انجیل میں بھی ذکر تھا کہ ایک ذات وہ آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کو رب یہ فضیلت عطا کرے گا۔ تو کہا کہ حضور کی ولادت سے پہلے بہت مشہور ہو گیا نا یہ، کیونکہ آمد قریب تھی، تو جب مشہور ہوا نا تو بعض والدین نے 6، جس میں 6 کا ذکر آتا ہے،
6 شخص ایسے تھے کہ جن کا نام محمد رکھا گیا، جن کا نام محمد رکھا گیا۔ والدین نے اس امید پر رکھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بیٹا ہو، جس کو یہ عزت ملے یہ میرا بیٹا ہو، لیکن فرمایا پھر بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کی عزت اور نام پر ایسے پہرا دیا کہ جن 6 نے اپنا نام رکھا تھا نا محمد، یا ان کے والدین نے رکھا تھا، کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کر سکے، اگر وہ کر لیتے تو رب کی پھر حکمت کا ظہور کیسے ہوتا کہ ہم نے نام اس لیے کسی کو نہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد ہے یا یہ محمد ہے۔ 6 کا نام تو رکھا گیا، لیکن نبی کا اعلان، نبوت کا اعلان کسی نے نہ کیا، نبوت کا اعلان کیا تو حقیقی ذات محمد نے کیا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ جو نبی ہوئے ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا، انہی کی عظمت کو رب العالمین نے اپنی پہلے کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ اب جو میرے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے اس پہ بہت پیاری باتیں سن لو۔ فرمایا ایک بات یہ ہو سکتی ہے آپ میں سے کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی حضور کا نام محمد تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے، آپ کے رو اللہ نے رکھا ہے، کوئی یہ کہہ دے، کوئی اعتراض کر دے تو سنیں، مواہب الدنیا میں تفصیل موجود ہے لیکن میرا وقت پورا اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا کہ حضرت عبد المطلب نے خود اس بات کو واضح کیا تھا کہ میں نے خواب ہی ایسا دیکھا تھا اور ان کے دل میں القاء ہوا تھا، اور مواہب الدنیا میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت آپ کے بطن اقدس کے اندر وہ نور آیا جس میں مصطفیٰ موجود تھے، جب وہ نور شریف سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں آیا، فرشتوں کی طرف سے یہ آواز آئی، اس بات کو سنو، کئی سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا، فرمایا انکی حملتی بسیدی ہذہ الامہ سمیہ محمدا، فرشتے آ کر سیدہ آمنہ کو کہنے لگے اے آمنہ، آپ کے شکم اقدس کے اندر، آپ کے بطن اقدس کے اندر پوری کائنات کے سردار موجود ہیں اور آپ ان کا نام محمد رکھنا، سمیہ محمد، ان کا نام محمد رکھنا۔ تبھی فرمائے مصطفیٰ کا نام رب نے رکھا ہے۔ سیدہ آمنہ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کے بطن اقدس کے اندر جو شہنشاہ موجود ہے ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور میری بات سنو، مسجد کے گیٹ پر لگا دیتے ہیں نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھ دیتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہیں ملا دیا یا اللہ یا رسول اللہ برابر کر دیا، کیا کہتے ہیں برابر کر دیا۔ تو ہم نے کہا اس کے جواب تو کہیں، لیکن اتنا بتا جب تو کلمہ لکھتا ہے تو کیسے لکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نیچے محمد رسول اللہ لکھتا ہے؟ تمہارا بھروسہ نہیں، تم نیچے بھی لکھ دیتے ہوگے، یا ہو سکتا ہے تم حذف بھی کر دیتے ہوگے۔ کیوں کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے وہ بھی جنت میں جائے گا، بھلے محمد رسول اللہ نہ کہے۔ ان کے فتوا میں موجود ہے، نیٹ پر بات جا رہی ہے، پوچھا گیا ان کے مولویوں سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا؟ تب نے کہا وہ تو یہودی بھی کہتا ہے وہ تو نصرانی بھی کہتا ہے، تو تجھ میں اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ تو ہم بھی کہتے کوئی فرق نہیں ہے، تو یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ اس بات کو سنو، مخالفت کا ذہن نہیں، لیکن جب وہ مصطفیٰ کی عظمت میں حملہ کریں گے تو ہم پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے شروع کی نشستوں میں اخلاق پر بات کی ہے نا، ابھی بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو مصطفیٰ کی عظمت پر کھل کے بولنا یہ بھی اخلاق ہے۔ صرف ایسی باتیں نہ سکھاؤ کہ پیار سے ملو، محبت سے ملو، مسکرا کر ملو۔ میں نے کہا یہ بھی اخلاق ہے، اور دشمن مصطفیٰ کی گردن کاٹنا یہ بھی اخلاق ہے۔ بیلنس رکھ، بیلنس، شریعت میں آگے پیچھے مت کر۔ اس بات کو سنو، فرمائے کہ یہ ہم مسجد پہ لکھ دیتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا کہتے ہیں برابر کر دیا؟ نہیں لکھو، صرف اللہ کا نام، اس کے ساتھ حضور کا نام ملاتے ہو۔ ہم نے کہا سن، تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو سن اس بات کو مواہب الدنیا کے اندر یہ موجود ہے کہ رب العالمین نے مخلوق میں سے کسی فرد کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ توجہ، اللہ نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 20 سال پہلے رب نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا تھا۔ 20 دن نے 20 سال پہلے فرمایا رب العالمین نے اپنے محبوب کا 20 لاکھ سال پہلے، مواہب الدنیا 20 سال پہلے نہیں، کتنے
20 لاکھ سال پہلے، اپنی مخلوق کو بنانے سے 20 لاکھ سال پہلے رب نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس وقت، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ 20 لاکھ سال پہلے رب نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا۔ اور سنو، اس بات کو بھی مواہب الدنیا میں لکھا، یہ کتاب تو آپ خریدو، اب تو ترجمے بھی موجود ہیں، اس بات کو سنو۔ فرمایا جب انسانی نسل کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے حضرت آدم ابو البشر، انہوں نے خود اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی۔ یہ کہتے ہیں تم رسول اللہ کا نام برابر میں نہ رکھو، عقیدہ سیکھو مسلمانوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدے کی بات سنو، کہتے نام برابر نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا سن حضرت آدم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو اس بات کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کلما ذکرت اللہ، اس کی کلپ بنا کر بھی نیٹ پہ ڈالو، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم نے جو نبی ہیں، ابو البشر ہیں، آپ اپنے بیٹے کو، ابھی تو حضور دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں لیکن نبی جانتے تھے، ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے کہ اس بات کو یاد رکھنا، کلما ذکرت اللہ، جب بھی اے بیٹے تو اللہ کا نام لے، جب بھی تو اللہ کو یاد کر، فاذکر الی جنبی اسم محمد، تو اللہ کے نام کے ساتھ تو محمد کو ضرور یاد کر، اللہ کے نام کے ساتھ تو محمد کو ضرور یاد کر۔ حضرت شیس نے پوچھا کہ اللہ کا نام تو میں ذکر کروں، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ نہیں تھا نا کون ہے یہ۔ تو جیسے ہی حضرت آدم سے پوچھا، حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹے یاد رکھو، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والطین۔ ارے سن، محمد وہ ذات ہیں کہ ابھی میرا خمیر بھی نہ بنا تھا تو میں نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو فرمایا کہ عرش کے پائے پر خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس لیے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ تو اللہ کے ساتھ ان کا ذکر کر، اللہ کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کر، کہ جیسے ہی ابھی تو میرا خمیر بھی نہ بنا تھا، ابھی تو میرا خمیر بھی نہ بنا تھا اور میں نے نگاہ اٹھائی تو خدا کے عرش پر رب العالمین کے ساتھ اس ذات کا نام موجود تھا۔ تم کہتے ہو جدا ہو جائے، ہم نے مسجد کے دروازے پر لکھ دیا تو کیا ہوا؟ خدا نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام رکھا ہے، خدا نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام رکھا ہے۔ اب دو باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل، وقت پورا ہوا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو اتنی عظمت عطا فرمائی، صرف عرش پر نہیں، جنت کے پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام موجود ہے، حور کی آنکھوں کے درمیان مصطفیٰ کا نام موجود ہے۔ تمہیں جنت میں جاؤ گے نا، ہر جگہ مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ اچھا آپ کے گھر پر کس کا نام ہوگا؟ آپ کا ہی ہوگا نا، میرے گھر پر میرا ہوگا۔ پتا چلا رب نے جنت مصطفیٰ کو دے دی۔ تم کہتے ہو جنت کے مالک، ہم نے کہا جنت کے پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام ہے، جنت کے بوٹے بوٹے پر رب العالمین نے مصطفیٰ کے نام کو رکھا ہے، اور یہ نام کتنا برکتوں والا ہے۔ فرمایا اس نام کی خصوصیت بھی ہے، رب نے فرمایا ایک تو ہم نے نام بھی اپنے نام سے بنایا، اور دوسری بات سن، جیسے میرے نام میں 4 حروف ہیں ایسے ہی مصطفیٰ کے نام میں بھی 4 حروف ہیں۔ دیکھ لو اللہ جب گنتے ہیں نا تو مشدد حرف ایک ہی استعمال ہوتا ہے، ایک شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشدد حرف کتنے شمار ہوتے ہیں؟ ایک۔ فرمایا جس طریقے سے اللہ میں 4 حروف ہیں، محمد میں بھی 4 حروف ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اور پھر مجھے حضرت حسان کی بات پیش کرنی تھی لیکن وقت پورا ہے، آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ضم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس مؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ وذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان میں ثابت کہتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو ملا دیا۔ حضرت حسان صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کے دربار کے شاعر ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا کی، کتنے بڑے عالم ہوں گے، وہ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہ کرے، سن کیسے نام ملایا؟ تو میں جب 5 اذان میں ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی آتا ہے۔
آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رب نے واضح کر دیا کہ تم اگرچہ اپنے اجتماع میں میرے محبوب کو یاد کرو کہ نہ کرو، لیکن اذان میں، نماز میں، تم کہیں پر بھی جہاں میرا نام لوگے وہیں مصطفیٰ کا نام بھی آئے گا۔ تم کہتے ہو حضور کے نام کو؟ مسلمانوں یہ ہے توحید۔ اس لیے کہ خدا کی بات کو ماننا ہے نا، اپنی مرضی سے نہیں، کتنی شرک ہو گیا۔ تم نے ملا دیا، ہم نے کہا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ رب نے شان دی ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ یہ تو کہاں سے توحید سیکھ کر آیا کہ اس کے محبوب کی تعریف کرنا شرک ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اس کے محبوب کی تعریف کرنا ہے نا توحید ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس کا محبوب اتنا اعلیٰ ہے تو وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تجھ میں خرابی ہے، لیکن مصطفیٰ کے نام کی برکت دیکھو۔ اور فرمایا سنو، رب نے مصطفیٰ کا نام محمد بنایا، کیوں کہ قرآن فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے مصطفیٰ آپ کو رب العالمین مقام محمود پر بٹھائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ تفاسیر اٹھا کر پڑھو، کتب اٹھا کر پڑھو سیرت کی، علماء نے اس بات کو لکھا۔ مقام محمود کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی لکھا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک اپنے میں پڑا ہوگا، سب کو اپنی اپنی ہوگی، لیکن اس قیامت کے دن بھی رب العالمین اپنے محبوب اعظم کو شان یہ دے گا، تبھی تو محمد نام رکھا۔ شان کیا ہوگی؟ فرمایا خدا اپنے عرش پر، بولو نا سبحان اللہ، خدا اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کی کرسی بچھائے گا، مصطفیٰ کو عرش پر بٹھائے گا۔ اور فرمایا راوی بیان کرتے ہیں کہ خدا خود اور خدا کی ساری کائنات مصطفیٰ کی تعریف کرے گی۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ تو آج نہیں مانتا؟ سن، عرش حق، خدا کا عرش، مسند مصطفیٰ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور پھر میں آپ یقین کتنے موضوع کو میں نے کاٹا ہے ٹائم کے لیے، اور پھر میں رب نے مصطفیٰ کے نام محمد رکھا نا، تو یہ نام اس لیے رکھا تاکہ اگر کوئی میرے محبوب کی برائی بھی کرے نا تو یہ نام خود اس کی کاٹ کر دے۔ کیوں کہ محمد تو کہتے ہیں اس کو جس کی صرف تعریف ہی کی جائے، تو جس کا نام ایسا اس کی برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ سورج پہ تھوکو گے تھوک تیرے منہ پہ آئے گی، سورج پر جا نہیں سکتی۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے، خود حضور نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، پیارے صحابہ تمہیں تعجب نہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قریش کی گالیوں سے کیسے بچا لیا ہے؟ قریش جو مجھے برا بھلا بولتے ہیں نا، اللہ نے مجھے اس سے کیسے بچایا؟ تمہیں تعجب نہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے بچایا؟ آپ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا سنو، یشتمون مذمما وانا محمد، ارے یہ تو اس کو بولتے ہیں جو مذمم ہے، جس کی مذمت ہو سکتی ہے، مجھے تو رب نے محمد بنایا ہے۔ سنو، اگر یہ مجھے برا بھلا بولتے ہیں تو مجھے نہیں، یہ تو اس کو بولتے ہیں جس کی مذمت ہو سکے، ارے مجھے تو رب نے محمد بنایا ہے۔ کیوں کہ قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ آپ مذمم ہو، کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ۔ کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر محمد بولیں گے تو برائی ہو نہیں سکتی، تو محمد تو ہے ہی تعریف والا، محمد تو ہے ہی تعریف والا۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرے نام کی وجہ سے مجھے برا نہیں کہتے، یہ مصمم کو برا کہتے، رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ اور مسلمانوں سنو، آپ انگوٹھا چومتے ہو نا، اس پر ایک فضیلت سنا دو، فائنل درس مکمل، بولو سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ اس بات کو سنو، آخری بات، اور یہ بات اتنی پیاری ہے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ در منصور کے اندر بھی روایت موجود ہے، روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا، تینوں حوالے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رب العالمین کا ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ لوگ پوچھتے انگوٹھا چومنا جائز نہ تھے؟ ہم نے کہا سن برکت دیکھ، بنی اسرائیل میں شخص تھا، روایت کے اندر بات موجود ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 200 سال نافرمانی کی۔ کتنے سال؟
200 سال نافرمان، آخری بات، 200 سال اس سے رب العالمین کی نافرمانی کی، بہت بڑا گناہ گار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا اس کو، کہ جان چھوٹی، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا اے پیارے جا اور میرے اس بندے کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا، اس کو غسل دے اور اس کا جنازہ پڑھ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی اٹھانے جا رہا ہے، مخلوق نے پھینک دیا اس کو گناہوں کی وجہ سے، کتنا بدکار ہوگا کہ لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، لیکن رب دیکھو کچرے کے ڈھیر پہ رہنے والے کو کیا عزت دیتا ہے۔ اور ہم نے آج مصطفیٰ کے نام کی عزت کی بات، انشاءاللہ ہمیں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ، دیکھنا انشاءاللہ۔ مسلمانوں سنو، فرمایا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے موسیٰ جا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کر۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا یہ تو تیرا نافرمان تھا اور تیرے بندوں نے تو اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اور میں کلیم ہوں، تیرا اولو العزم رسول ہوں، تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں جاؤں، تو یا اللہ تو نے اس کو اتنی عظمت کیسے عطا فرمائی کہ اللہ کا نبی جنازہ پڑھا، اللہ کا نبی غسل دے، اور اس کے لیے تو نے مجھے حکم دیا۔ رب نے فرمایا موسیٰ سن، بات ٹھیک ہے کہ تھا گناہ گار، سیاہ کار، 200 سال گناہوں میں بسر کی زندگی، لیکن سن اے پیارے، لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَالنَّظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّد قَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنِهِ۔ فرمایا پیارے سن، میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا اور میں اس لیے اس سے راضی ہوا، اگرچہ بہت گناہ گار تھا، لیکن جب بھی یہ بندہ توریت کو اٹھاتا اور اس میں میرے محبوب کا نام محمد کو دیکھتا، اس کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، اس لیے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تھا گناہ گار، تھا سیاہ کار، لیکن موسیٰ میں نے اس کو شان اس لیے دی ہے کہ توریت میں جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آتا تو اس کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، اس برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا۔ سن، وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، اور میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ ارے جب حضرت موسیٰ کی امت کا آدمی ارے مصطفیٰ کے نام کو چومے تو رب اس کو عزتیں دے، تو جب مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کے نام کو چومے گا اس کو کیا عزت عطا ہوگی۔ اب ہمیں اور کوئی دلیل کی حاجت نہیں، اب ہمیں کوئی دلیل کی حاجت نہیں، تبھی تو فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ ارے جس کے نام کو چومنے سے مغفرت ہو جائے، 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس مصطفیٰ کا نام کتنا پیارا ہوگا۔ چوما کرو، حضور کے نام کو چوما کرو، قرآن کھول کر بھی چوما کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کے نام کا صدقہ عطا کر دے۔